سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے اہم رہنما کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ نواز شریف کو کون سا اہم عہدہ ملنے جا رہا ہے؟ سعد رفیق کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم میڈیا اور میں ہوں محمد علی خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد۔ آج ہم دو تین اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے گزشتہ شب اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی، جن کو شہباز شریف کے کافی کلوز بھی سمجھا جاتا ہے، ان کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی، وہ کیا ماجرا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو کون سا عہدہ ملنے جا رہا ہے اور سعد رفیق کو بھی کیا کہیں عہدہ ملنے جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ سید موجود ہے۔ سید، کل اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں واقعہ پیش آیا اور بہت تلخ کلامی ہوئی ہے، کیا ماجرا ہے؟ اچھا، یہ تو حنیف عباسی نے ایک شو میں خود بھی بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپس میں کیا باتیں ہو گئی، اور یہاں تک کہ ہارش ورڈ ایکسچینج ہو گیا آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ قسم میں کہتا ہوں، حنیف عباسی نے کہا آن دا ریکارڈ ہے کہ قسم کہتا ہوں میں کہ آپ نے کرپشن کی ہے، گندم اسکینڈل میں آپ نے ارب روپے کا ہے۔ تو پھر آگے سے انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ آپ اگر میرا منہ کھلوائیں گے تو فارم 47 سے، پھر انہوں نے کہا کہ 1947 سے شروع ہو کے ابھی تک جو ہوا ہے پھر وہ، اور اسپیشلی جو فارم 47 ہے اگر اس پہ میں بولنا شروع کیا تو پھر آپ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے۔ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے۔ اسلام آباد کا مقامی ہوٹل میں میریٹ ہوٹل تھا یہ، اور جن لوگوں نے میریٹ وزٹ کیا ان کو پتا ہوگا کہ میریٹ ہوٹل میں ایک طویل راہداری ہے جس سے گزر کر پھر وہ اندر تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ اس راہداری میں ہی ان کا آمنا سامنا ہوا، اور اس سے ایک رات پہلے حنیف عباسی پروگرام میں یہ کہہ چکے تھے کہ گندم سکینڈل میں نگران حکومت کے ناقص فیصلے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے اوپر جب ان کا آمنا سامنا ہوا، انوار اللہ کاکڑ نے ان کو دیکھا تو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ تو اس کے اوپر حنیف عباسی جو ہے تھوڑی سی کو آگے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا تمہارے منہ میں چوس نہیں تھی، میں تب سے ایم این اے ہوں، وزیر ہوں، یہ ہوں۔ تو اس کے اوپر انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ اگر فارم 47 میں نے بیان کر دیے یا اس حوالے سے ہم نے چیزیں ڈسکلوز کی تو آپ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے، نگران حکومت جو لائی اس لیے جاتی ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور نگران وزیر اعظم کا ایک ایسا آئینی عہدہ ہے جس کا صرف کام ہی یہ ہے کہ جب ایک حکومت اپنا ٹینیور مکمل کرے تو اگلی حکومت کو ٹینیور پاس آن کرنے سے قبل فری اینڈ فیئر الیکشن یقینی بنائے۔ یہ کہیں نہ کہیں اس بات پر مہر ثبت کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کی نگرانی میں ہوئی ہے اور انہوں نے کروائی ہے، جو اس قدر باوسوخ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 اگر سامنے آ گئے تو یہ منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ کیا کہیں گے تو ایگزیکٹلی، یہ تو خود انہوں نے تصدیق کر دی اور اپنا جو اقرار کیا، وہ جو جرم انہوں نے کیا دھاندلی کا، وہ خود انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں بالکل، اگر تو نگراں پرائم منسٹر ایک اگر کیئر ٹیکر پی ایم کے جو جتنی بھی وہ لائے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ الیکشن کروائے، اور وہ آج کہہ رہے ہیں، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ فارم 47 پہ بات کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ کوئی کہتے ہیں نا کہ غصے میں جب آپ ہوں تو آپ کو بولنا نہیں چاہیے، تو میرے خیال میں وہ بہت ہی اچھی بات کسی کی دانا نے کی ہے، اور وہ غصے میں وہ سچ بات بول گئے جو، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ تو اس جملے کے اوپر نگران وزیر اعظم کو طلب کرنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسی انکوائری ہو، ان کو بتائیں کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ جملہ کہا ہے، اور کیونکہ ایک پاکستان کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں، انہوں نے ایسے یہ بات نہیں کرنی، کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہے جس کا انہوں نے اقرار کیا۔ چلیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا پروگرس ہوتی ہے۔ بہرحال معاملہ جو ہے وہ فی الحال اس کو کول ڈاؤن کیا گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کے اندر اب چیزیں اٹھ رہی ہیں اس حوالے سے کہ پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں، چونکہ پارٹی صدر شہباز شریف اور جو سینئر نائب صدر مریم نواز وہ اس وقت اپنے اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ پارٹی کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو درخواست کی ہے کہ آپ پارٹی کو سنبھالیں، آپ پارٹی صدارت کریں، اور تاکہ چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جانی پڑیں۔ تو اس کے اوپر پھر کافی زیادہ بحث و مباحثہ ہوا، پارٹی کے اندر گفتگو ہوئی، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کو میاں صاحب کو قائل کر لیا گیا ہے، اور 11 مئی کو جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا مسلم لیگ نون کی، جس میں میاں صاحب جو ہیں ان کو غالباً کبھی امکان ہے کہ ان کو پارٹی کا صدر منتخب کیا جائے گا، اور سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ احسن اقبال کی بجائے خواجہ سعد رفیق استعفیٰ کریں۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، ریسنٹ جو الیکشنز ہے اور گزشتہ 2-2.5 سالوں سے جو پبلک نیریٹو ہے، اگر آپ پبلک میں جا کے جو پی ڈی ایم جماعتیں اور اسپیشلی نون لیگ کے بارے میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ آلموسٹ ان کی جو سیاست ہے وہ بالکل نیچی جا رہی ہے۔ جس بیانی کے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ جو بیانی کے ساتھ آئے تھے،
اب جس طرح وہ فارم 47 والے جو الیکشن ہو گئے اور ابھی اسمبلی میں جس طرح محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، جتنی بھی ان کے اتحادی تھے آج ان کے اگینسٹ ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ جعلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ جعلی مینڈیٹ تو جب یہ سارا کچھ جو آپ نے کہا کہ اجلاس بلایا ہے 11 مئی کو، وہ ری کونسلیشن کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ دوبارہ ہم عوام کے درمیان جائیں اس نیریٹو کے ساتھ، تو آئندہ الیکشن میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم نے اپنا ایک نیا نیریٹو بلڈ اپ کرنا ہے۔ تو شاید نواز شریف کو اس وجہ سے آگے لے کر میرے ہمیں پھر مزاحمت سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف، جن کو نواز شریف کیمپ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مختلف ٹی وی اپیرنسز ہو رہی ہیں، پھر ڈپٹی وزیر اعظم لے کے آیا گیا ہے سالدار کو۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر نون لیگ جو ہے وہ جو مزاحمتی بیانیہ جو کہیں نہ کہیں کھو کے رہ گیا تھا، اس کو دوبارہ ریوائو کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی ساکھ جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے۔ تو یہ دو اپڈیٹس ہی دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا مزید پروگرس ہوتی ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی تازہ اطلاعات ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔